بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کبھی آپ نے سوچا تو ہوگا کہ پاکستان میں عدلیہ میں گراوٹ کہہ لیں یا جو عدلیہ ہماری ہے اس کی ساکھ آج دن تک کیوں نہیں بن سکی، اور یہ انٹرنیشنلی اگر دنیا کے جو بھی مہذب ممالک ہیں یا جہاں انصاف دیا جاتا ہے یا عدالتیں قائم ہیں، ان ممالک میں پاکستان کی عدلیہ کا 130واں یا 131واں یا 132واں نمبر کیوں ہے؟ آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ ہماری جو معزز جج صاحبان ہیں جو اعلیٰ عدالتوں میں یا ایون سول کورٹس میں یا ڈسٹرکٹ کورٹس میں یا جو بھی عدالتیں ہیں، وہ انصاف پر مبنی فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ ایک تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ ان کی کمپیٹنس آ جاتی ہے کہ وہ اس قابل یا اس اہل نہیں ہوتے کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلے کر سکیں، یا وہ قانون پر اتنی دسترس نہیں رکھتے۔ اور اکثر میں خود ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ کچھ ایسے جج صاحبان ہیں یا کچھ بلکہ یوں کہیے کچھ ایسے وکلا حضرات ہیں جن کے شاگرد جو ہیں وہ اعلیٰ عدالتوں میں اس وقت جج ہیں، شاگرد جو ان کے چیمبر میں ان کے شاگرد کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ میں ایسے بہت سے وکلا کو جانتا ہوں، ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ اور وہ جب ظاہر ہے وہ ایک استاد اپنے شاگرد کی عدالت میں جب پیش ہوتا ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ کا جج ہو چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو، تو ایک نیچرل سی بات ہے، ایک فطری سی بات ہے کہ آپ اس کا احترام بھی کرتے ہیں اور آپ سے اس سے مرعوب ہوتے ہیں، یعنی اس وکیل سے مرعوب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے سمجھدار لوگ، کارپوریٹ سیکٹر کے یا مالدار لوگ، ان وکلاء کو اپنا وکیل بناتے ہیں، ان لوگوں کو اپنا وکیل بناتے ہیں جن کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ جی جج ان سے مرعوب ہے، ان کا ایک مخصوص، ان کی ایک دہشت لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے، ایک مخصوص ان کا انفلوئنس ہے ججز پر۔ یہ اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سفارشی جج جو ہیں، وہ جب ایک جج کوئی ہائی کورٹ کا جج بننا چاہتا ہے، وکلا میں سے ہی بنتے ہیں نا، تو وہ وکلا کے مختلف فورمز یعنی اس بار ایسوسی ایشن کو استعمال کرتا ہے، اس بار کے صدر کی سفارش استعمال کرتا ہے، بار کے جنرل سیکرٹری کی، یا جس چیمبر میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس چیمبر کے بڑے وکلا یا اس چیمبر سے کوئی پہلے سینئر جج رہ چکا ہے یا اس وقت سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں سینئر جج ہے، تو اس کی سفارش کو وہ استعمال کرتا ہے اور یوں وہ جج بن جاتا ہے۔ یعنی ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے آپ کو کوئی امتحان پاس نہیں کرنا پڑتا، صرف یہ ہے کہ آپ نے پتہ نہیں 8 کے 10 سال تک ہائی کورٹ میں وکالت کی ہو بطور وکیل، اور رجسٹر ہوں یا جو بھی ہے منسلک ہوں۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے لیے بھی کچھ معیار ہے کہ اتنے سال وکالت کی ہو۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ آج کل ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ سینئر پیونے جج، آپ سمجھتے ہیں کہ سینئر پیونے جج اس جج کو کہا جاتا ہے کہ جس نے چیف جسٹس بننا ہو، یعنی چیف جسٹس، موجودہ چیف جسٹس کے بعد جو سب سے سینئر موسٹ جج ہوتا ہے اس کو سینئر پیونے جج کہتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک عجیب روایت ہے کہ ہماری عدالت میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، بظاہر تو وہ اردو زبان کی ترویج کا پرچار کرتی ہیں ہماری عدالتیں، لیکن ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لوکس سٹینڈائی، امیکس کیوری، اور پتہ نہیں اور بہت سی اس طرح کی ٹرمز ہیں۔ یہ جیسے کہ مائی لارڈ، می لارڈ، خدا کا واسطہ ہے یار، لارڈ ایک ہی ہے دنیا ساری کا جو مالک ہے۔ اب یہ ہمارا جو برٹش سسٹم ہے نا، وہاں تو ہاؤس آف لارڈ بھی ہے، جس طرح لیڈی ہے اس طرح لارڈ، لیکن چلیں وہ ایک عزت کا لفظ ہے، مائی آنر کہہ دیتے ہیں، مائی لارڈ کہہ دیتے ہیں، جو بھی ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی معزز جج صاحب، جناب والا، جناب عالی۔ بعض ججز تو مائنڈ کر جاتے ہیں اگر آپ ان کو جناب عالی کہیں۔ خیر اگر وہ عالیہ میں، عدالت عالیہ میں بیٹھے ہیں اور اگر آپ نے ان کو عالی کہہ دیا، جناب عالی کہہ دیا، تو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے جو سینئر پیونے جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، ان کے بارے میں
طرح طرح کی خبریں آ رہی ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے. کچھ میں نے اپنے طور پر معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی ہیں. میں یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ بھی 100% درست ہیں، لیکن جو خبریں ابھی تک ہمارے پاس پہنچی ہیں اور بعض مستند کریڈیبل جرنلسٹ کے حوالے سے، اس میں ایسے دکھائی دیتا ہے کہ اب یہ جو جسٹس منصور علی شاہ ہے، جنہوں نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے، موجودہ سپریم کورٹ کا، اور اس حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ آئین میں لکھا ہے کہ جناب چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ پر جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہ سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ بن جائے گا. اب اس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، قانونی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ شاید اس میں وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو چلیں ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں. لیکن پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ جسٹس منصور علی شاہ اپنے چیف جسٹس بننے کے لیے سفارشیں کروا رہے ہیں؟ سفارش کن سے کروا رہے ہیں اس پر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن پہلے حکومت کو یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ جناب اگر جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے، آئینی ترمیم میں ان کا راستہ نہیں روکا جاتا، جو مجوزہ آئینی ترمیم کل پیش ہونی ہے یعنی 17 اکتوبر کو، ان کا راستہ نہیں روکا جاتا تو وہ حکومت کے خلاف کسی مہم جوئی میں شامل نہیں ہوں گے، کوئی مہم جوئی نہیں کرے. اب ایک سینئر ترین سپریم کورٹ کے جج کو اگر یہ ایسا کہا گیا ہے، حکومت کو یقین دہانی کرائی گئی ہے، تو کیا یہ ان کو زیب دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے ذہن میں یہ شک ہے، اور شک تو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حکومت کو یقین دہانیاں کرا رہے ہیں کہ ہم کوئی غیر آئینی قدم نہیں اٹھائیں گے، غیر قانونی کام نہیں کریں گے. اگر قانون کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں ان کی جورسڈکشن میں ایک بات آتی ہے تو وہ جج کیوں نہ کرے، اور اگر نہیں آتی تو اس کو ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے جو جج صاحبان ہیں وہ تو آئین سے وفاداری کا حلف لیتے ہیں. ایک تو یہ میرا اعتراض ہے، اور آپ لوگ اس کی گواہی دیں گے کہ یہ جائز اعتراض ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ جج جس نے 26 اکتوبر کو اب تک شاید، میں شاید کا لفظ سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں، کہ انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان انہوں نے بننا ہے شاید، اور وہ حکومت کو یقین دہانیاں کرا رہے ہیں. اور دوسری جانب اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ دو ایسے قانونی ماہرین، خیر ایک کے بارے میں تو کہا جاتا ہے جی امریکہ سے بھی کوئی سفارش کروائی گئی ہے، اور ایک کہا جاتا ہے کہ جی کوئی دو قانونی ماہرین ہیں، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ بڑے سینئر اور ویل ریسپیکٹڈ ماہرین قانون ہیں یا قانون دان ہیں. ان کے توسط سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو کچھ ہوا اس کو جانے دیں، آگے جو ہے وہ ہم کچھ نہیں کریں گے. یعنی ہم آپ سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں نا کس کے وفادار رہیں گے، جس سے انہوں نے پنگا لے رکھا ہے. اور وہ کون سا ادارہ ہے یا ڈپارٹمنٹ ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ، پاک فوج، پاک آرمی. کچھ کیسز آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، ایک تو وہ خط 6 ججز کا، اور ایک وہ جو فوجی عدالتوں کے قیام یا فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو کیس ابھی تک معرض التوا میں ہے اس حوالے سے. دوسرا وہ جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس حوالے سے. اور پھر یہ تاثر کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک ایسا گروپ، ایک ایسا دھڑا، میں ٹولے کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، موجود ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتا ہے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان ایک مرتبہ پھر مسند اقتدار پر براجمان ہو جائے. اب اس کے لیے جس کو موڈس اپرنڈی یا موڈس اپرنڈائے امریکن اس میں کہیں تو موڈس اپرنڈائے جیسے کہتے ہیں، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو 8 فروری کے جو انتخابات ہیں ان کا سپریم کورٹ ایک آڈٹ کرے، اور بالآخر اکثریتی جج صاحبان، یعنی اگر چیف جسٹس بنتے ہیں منصور علی شاہ اور اس کے بعد وہ بینچ بناتے ہیں، اسی طرح جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر
ایکٹ کے تحت بینچ بننا ہے کہ 3 سینئر ججز ہوں گے، یعنی چیف جسٹس سمیت 3 سینئر ججز ہوں گے، ایک سینئر پیونی جج جو کہ جسٹس منیب اختر ہوں گے، اور ایک شاید جسٹس یحییٰ افریدی ہوں گے. تو ان پر یہ فیصلہ کریں گے اور ایک بینچ بنا دیں گے، اور وہ بینچ جو ہے لارجر بینچ 7 رکنی ہو سکتا ہے، 9 رکنی ہو سکتا ہے، اور وہ کہے گا کہ جی ہم 8 فروری کے انتخابات کو کالعدم قرار دیتے ہیں، لہٰذا ملک میں دوبارہ انتخابات کروائے جائیں، اور دوبارہ انتخابات کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن جیت جائے گی اور عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے. اور اس سے پہلے اگر عمران خان کی نااہلیاں وہ ختم ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ. یہ خیر کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ دور کی کوڑی ہے، لیکن یہاں تک کہ خواجہ محمد آصف جو وزیر دفاع ہیں وہ آن ریکارڈ اس بات کا واضح اشارہ دے چکے ہیں، واضح طور پر اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں. بلاول بھٹو زرداری اپنے ٹیلی ویژن ٹاک شو میں کچھ خدشات کا اظہار کر چکے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے کہ ان سے تو سپریم کورٹ کے ججز کنٹرول ہی نہیں ہوں گے. اب یہ ان قانون دانوں کے ذریعے، 2 قانون دانوں کے ذریعے، ایک میں اشارتاً ہی آپ کو بتا سکتا ہوں، ایک جو قانون دان ہے جو میری معلومات ہیں جن کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ شاید وہ 100% درست نہ ہو، لیکن جو مجھے معلومات ملی ان کے مطابق ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے بڑے قانون دان ہیں جو اس سے پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اور ایک اور قانون دان ہیں ان کے ذریعے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو موجودہ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں عثمان منصور، ان کے ذریعے بھی یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ جناب ہم آپ کو بالکل آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنیں گے، جو آپ کی جو ٹرم ہے وہ آپ پوری کریں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک حکومت کو ختم کرنے کا، یعنی انتخابات کو کالعدم قرار دے کر نئے انتخابات کا حکم دیا جاتا ہے، تو ایک بہت بڑا بحران آ جائے گا، بھونچال آ جائے گا کہ سیاسی جماعتیں باقی ایک طرف اور 2 جماعتیں 3 جماعتیں ایک طرف ہوں گی، اکثریتی سیاسی جماعتیں ایک طرف ہو جائیں گی، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہوگی، تو ایک بحران ہی ہوگا. اور بحران کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ملک میں جو اس وقت معاشی ترقی کے حوالے سے جو پہیہ چل رہا ہے یا اٹھان آپ کہہ لیں، اس کی رائز کہہ لیں، جس طرح سٹاک ایکسچینج میں اس حوالے سے ذکر کر چکا ہوں، تمام اکنامک انڈیکیٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان از آن دا رائٹ ٹریک ناؤ. تو ایک مرتبہ پھر ڈی ریل ہو جائے گا، ٹریک سے اتر جائے گی گاڑی معیشت کی، تو ایسا تو افورڈ نہیں کیا جا سکتا. تو اب وہ سفارشیں کروا رہے ہیں کہ مبینہ طور پر چلیں یوں کہہ دیتے ہیں کہ جناب وی ول ڈو نتھنگ اگینسٹ یور ول. یہ بھی غلط ہے. اب اگر ایک جج، معزز جج اور اتنی اچھی ریپیوٹ کا جج اگر اپنی تعیناتی کے لیے سفارش کروائے کہ جناب مجھے چیف جسٹس بنا دیں تو میں بالکل بندہ آپ کا تابع دار رہے گا. وہ اس طرح نہیں ہم درخواست لکھتے تھے بچپن میں، ہمیں یہی سکھاتے تھے نا کہ آئی بیگ ٹو اسٹیٹ موسٹ ریسپیکٹفلی، آئی بیگ ٹو اسٹیٹ that I am suffering from fever. Kindly grant me leave for one day. I will be grateful to you. اس طرح کے الفاظ، اور نیچے ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ لکھ دیں your most obediently. تو یہ تو ایک درخواست ہوئی. تو کیا ایک جج کو اپنی تعیناتی کے لیے درخواست دینی چاہیے، اور یا وہ جج یہ سمجھے کہ ایک غیر آئینی غیر قانونی عمل کیا جا رہا ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے، اور وہ اپنے آنر کو پریزرو کرنے کے لیے استعفیٰ دے دیں؟ لیکن ایسی روایات ہمارے ہاں ہیں نہیں کہ آپ اپنے آنر کو بچانے کے لیے استعفیٰ دے دیں. بہت کم اس طرح کی مثالیں یا نظیریں آپ کو ملیں گی. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ damned if you do and damned if you don't. کرو تو بھی مرو، نہ کرو تو بھی مرو. بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی جسے کہتے ہیں. اب میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ حکومت نے تہیہ کر لیا، کیونکہ حکومت اسی سپریم کورٹ کے کچھ جج صاحبان سے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ڈسی جا چکی ہے.
اور میرا خیال ہے بلکہ یقین ہے کہ حضرت علی کا یہ قول ہے کہ مومن ایک سوراخ سے ایک ہی مرتبہ ڈسا جاتا ہے، اور وہ مومن نہیں ہوتا جو 2 مرتبہ، تو حکومت تو مومن رہی نہیں، 2 مرتبہ ڈسی جا چکی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے۔ وہ جو معاملہ ایک دفعہ عمر عطا بندیال کے دور میں وہ ان کی مرضی کے جج لے آئے کہ جناب سب اچھا ہوگا، پھر اس کے بعد ایک آدھ کوئی اور معاملہ تھا اس میں بھی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت اس پر کہہ رہی ہے، اور حکومت کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ ظاہر ہے حکومت کے اندر شامل نہیں لیکن حکومتی اتحاد کا حصہ ضرور ہے، تو ان 2 بڑی سیاسی جماعتوں کا اور کسی حد تک ایم کیو ایم کا بھی خیال ہے کہ جناب ایسا نہ ہو کہ سارے معاملے کو ڈیریل کر دیا جائے، تو لہٰذا اب ان کی جو ہے وہ اب آپ کی کیا کہہ لیں، ہوشیاریوں میں، چالاکیوں میں، ان کے جال میں، ان کے میٹھی باتوں میں ہم نے نہیں آنا، اور ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم نے تہیہ کر لیا ہے۔ اور ابھی تک جو میری اطلاعات اور معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس آف، موجودہ جو سینئر پیونے جج ہیں، چلے ابھی تک اطلاعات یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان اس آئینی عدالت کے سربراہ ہوں گے جس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا نام دیا جائے گا، اور جسٹس منصور علی شاہ اب تک، کل کا کچھ پتہ نہیں، وہ جو پیچھے سپریم کورٹ رہ جائے گی اس کے بھی چیف جسٹس نہیں ہوں گے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو نیوسنس ویلیو ہے سپریم کورٹ کی، اگر آپ کہیں اگر اس سے عدالت کی توہین نہ ہو، ایک نیوسنس ویلیو ہوتی ہے نا، تو وہ یہی ہے کہ جب آپ حکومت کے حوالے سے کوئی کیس سنیں، آئینی تشریح کا کیس سنیں، اس کو بڑی پذیرائی ملتی ہے، بڑی شہرت ملتی ہے، تشہیر ملتی ہے، آپ کے ٹکرز، آپ کے ریمارکس بریکنگ نیوز کے طور پر رپورٹ ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ کسی قتل کے کسی مقدمے میں قید یا سزا یافتہ شخص کی بریت کی سماعت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ رپورٹ نہیں ہوتی، کسی جائیداد کے تنازع یا جو بھی پاکستان پینل کوڈ یا فوجداری یا دیوانی مقدمات ہوتے ہیں، ان میں کون رپورٹ کرتا ہے ججز کے ریمارکس، اور بس فیصلے ہی رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جج کو، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں، جسٹس منصور علی شاہ ہوں، جسٹس کوئی بھی ہائی کورٹ کا جج ہو، سپریم کورٹ کا جج ہو، اس کے منصب کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی تعیناتی کے لیے حکومت وقت کو یقین دہانیاں کرائے، اسٹیبلشمنٹ کو یقین دہانیاں کرائے، یا سفارشیں کروائے کہ جناب بندہ آپ کا خادم رہے گا۔ اس سے بہتر ہے آپ مستعفی ہو جائیں۔ اگر آپ مستعفی ہوں گے تو آپ کے قد میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر آپ اس طرح چیف جسٹس بننا چاہیں گے تو یقیناً آپ کی کریڈیبلٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔